الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ محمد کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں دو نظریے بیان فرمائے ہیں اور ان کا انجام بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے ساتھ جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس جنت کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہے، ہدایت والے راستے پر ہے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے اعمال بد، اس کی برائیاں، اس کی بدکاریاں خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہیں، مزین کر کے دکھائی گئی ہیں، واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں؟ کیا ایسے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور کفر یہ دو الگ الگ نظریے ہیں، تو جب نظریے الگ ہے تو ان کی منزل بھی الگ ہے۔ ایمان کی منزل اور ہے، کفر کی منزل اور ہے۔ ایمان کا انجام جنت ہے، جنت کے انعامات ہیں، اللہ کی رضا ہے، اور کفر کا انجام جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی حالت یہ ہے، اس کی صفات یہ ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی نہریں ہیں پانی کی جو پانی خراب ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنا بھی اچھا پانی ہو، کئی دن ایک جگہ پہ کھڑا رہے تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہم نے جو پانی بنایا ہے، پانی کی نہریں جاری فرمائی ہیں، وہ اتنا بہترین پانی ہے کہ کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، رنگ تبدیل نہیں ہوگا، بو تبدیل نہیں ہوگی، ہمیشہ اسی طرح رہے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور فرمایا کہ ایسی نہریں جاری فرمائی ہیں دودھ کی ایسے نہریں جاری فرمائی ہیں کہ جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دودھ والی نعمت بنائی ہے، بہت اچھی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری نعمت ہے، لذیذ نعمت ہے، بہت مفید نعمت ہے۔ اگر خالص دودھ بھی ہو اور کئی دن وہ پڑا رہے تو اس کا ذائقہ خراب ہونا شروع ہو جائے، کچھ وقت کے بعد خالص دودھ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، پھر پینے کے قابل نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو دودھ کی نہریں جاری فرمائیں، دودھ کی نہریں جاری فرمائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ دودھ دینے کے لیے گائے بھینس کا محتاج نہیں ہے،
گائے بھینس سے جو دودھ آ رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں بغیر جانوروں کے اپنی قدرت سے دودھ کی نہریں جاری فرمائیں گے، اور اس کی صفات یہ بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، ذائقہ نہیں بدلے گا، اسی طرح رہے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں شراب کی نہریں جاری فرمائی ہیں جو بہت لذیذ شراب ہے، پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہے، مزیدار ہے اور مفید ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ دنیا کی جو شراب ہے یہ کڑوی ہوتی ہے، اس میں کچھ مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پیتے ہیں، لیکن دراصل یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہ مفید نہیں ہے، انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے شراب، کڑوی بھی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جس طرح تمباکو کڑوا ہوتا ہے، لوگ عادی بن جاتے ہیں تو اس کو پیتے ہیں باوجود کڑوا ہونے کے، شراب کڑوی ہوتی ہے، لوگ عادی بن جاتے ہیں، ان کے مفاد ہوتے ہیں، اس کے باوجود پیتے ہیں، لیکن یہ تو انسان کے دل و دماغ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور میٹھی بھی نہیں ہے، مزید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہار من خمر لذت للشاربین، اللہ نے جنت میں جو شراباً طہورا کی نہریں جاری فرمائی ہیں وہ لذیذ شراب ہے، مفید شراب ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ اور وہ شراب پینے سے جس طرح دنیا کی شراب پینے سے انسان کی عقل میں فطور آ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، اسے صرف لذت محسوس ہوگی، لطف محسوس ہوگا، وہ پاک شراب ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں شہد کی نہریں جاری فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسل مصفہ، پاک صاف شفاف شہد ہوگی، کسی قسم کی کوئی میل کی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی دوسری چیز کی، خالص۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں شہد بنائی ہے وہ کلو کے حساب سے نہیں ہے، کوئی لیٹر کے حساب سے نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری فرما دی ہیں، نہریں جاری فرما دی۔ تو دنیا میں یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں اور بہت مفید چیزیں ہیں، پانی ہے، دودھ ہے، شراب ہے، اگر صحیح ہو تو اس کے فائدے ہیں، اور اس طرح یہ جو اللہ تعالیٰ نے شہد پیدا فرمایا بہت مفید چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں، آخرت کی جو نعمتیں ہیں نا وہ اصل نعمتیں، ان کی صفات بیان فرمائیں، اور وہاں پہ ان نعمتوں کی نہریں ہوں گی، نہریں نہ کبھی ختم ہوں گی، نہ ان کا کبھی ذائقہ تبدیل ہوگا، نہ رنگ تبدیل ہوگا، نہ بو تبدیل ہوگی، نہ یہ کبھی خراب ہوں گے، ہمیشہ مفید ہوں گے۔ اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی اچھی چیز ہو، کچھ مقدار سے جو انسان کے برابر ہے اسے زیادہ پی لے بندہ تو وہی چیز نقصان دہ ثابت ہو جاتی، ایک مقدار ہوتی ہے اس کے مناسب بندے کے وجود کے، اسے زیادہ پی لے تو وہی خراب کر دیتی ہے بندے۔ لیکن جنت کی جو یہ نعمتیں ہیں جتنا پیے گا انسان خراب نہیں کریں گے، لطف آئے گا، مزہ آئے گا، سرور آئے گا، پیٹ خراب نہیں ہوگا، صحت خراب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت بنائی ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، تقوی والے لوگوں کے، اور صرف پینے کے انتظام نہیں، سارے انتظام ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جنت میں ہر قسم کے پھل فروٹ میوہ جات ہوں گے، اور سب سے بڑی نعمت مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا، اللہ کی رضا، اللہ کی بخش، بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت۔ اب اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے، معاف فرما دیا۔ فرمایا ایسے متقین لوگ جن کو ایسے انعامات دیے گئے، کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع ماءہم، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا، داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس کو جہنم کا پانی، گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور جب وہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا فقطع ماءہم، تو اس کی انتڑیوں کو وہ کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہ جہنمیوں کی سزا ہوگی،
کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اول تو اتنا گرم ہوگا کہ جب وہ اپنے منہ کے قریب لے جائیں گے تو ان کے جو ہونٹ ہیں، ان کا چمڑا اس کی تپش کی وجہ سے ان نیچے گر جائے گا، اس پانی میں گر جائے گا۔ لیکن ہوں گے پیاسے بہت زیادہ، مجبور ہوں گے پانی پینے کے لیے۔ وہی پانی پئیں گے تو وہ انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دوسرے راستے سے باہر نکالتے، لیکن پھر اس کا وجود ٹھیک ہو جائے گا، پھر پلایا جائے گا، پھر پلایا جائے گا۔ ایک طرف اتنی سخت سزا ہے، عذاب ہے، تو یہ عذاب والے لوگ اور جنت کی نعمتوں میں لطف اندوز ہونے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی اور جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو، بہت بڑا فرق ہے ایمان میں اور کفر میں، تو اس کے انجام میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان اسلام پر قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے سارے انسان جہنم سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔